اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل ہفتم تفکر۔ اے عزیز، معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، اور قرآن پاک میں متعدد جگہ تفکر، تدبر، نظر اور عبرت کا حکم ہوا۔ ان سب کے معنی تفکر ہیں۔ جب تک ہر ایک شخص کو تفکر کی حقیقت معلوم نہ ہوگی، اور یہ کہ کس چیز میں کرنا چاہیے اور تفکر کس واسطے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، ان تمام باتوں کو نہیں سمجھے گا، تفکر کی خوبی اس کو معلوم نہیں ہوگی۔ اس کی شرح ضروری ہے۔ پہلے ہم تفکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی حقیقت، اور پھر اس کے فائدے بیان کریں گے، اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ تفکر کس چیز میں ہوا کرتا ہے۔ تفکر کی فضیلت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کام جو سال بھر کی طاعت و عبادت سے بہتر ہو، ظاہر ہے کہ بہت ہی فضیلت والا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کے باب میں فکر کرتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، حق تعالیٰ کی صفت میں غور و فکر کرو، ذات باری میں تفکر مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اس کی قدر کو تم نہ پہچان سکو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں گریہ کنان تھے۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ، میں کیوں نہ روؤں کہ مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں دانشوروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو اس آیت کو پڑھ کر اس کے مطالب میں تفکر نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ اے روح اللہ، کیا روئے زمین پر کوئی بشر آپ جیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کی تمام گفتگو اللہ کا ذکر اور خاموشی تفکر اور اس کی نظر عبرت آموز ہو، وہ مجھ جیسا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی آنکھوں کو عبادت سے بہرہ مند کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے، تفکر اور عجائب قدرت الہی سے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں تفکر آخرت کا حجاب ہوگا، اور آخرت کے بارے میں تفکر کا ثمر یہ ہے کہ حکمت حاصل ہوگی اور دل زندہ ہوگا۔ حضرت داؤد طائی کا تفکر۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر ملکوت آسمان میں فکر کر رہے تھے اور روتے جاتے تھے، بس بے اختیار ہو کر ایک پڑوسی کے گھر میں گر پڑے۔ ہمسایہ گھبرا کے اٹھا اور چور سمجھ کر تلوار کھینچ لی۔ جب اس نے حضرت داؤد طائی کو دیکھا تو پوچھا، تم کو کس نے گرا دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں بے ہوش تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حقیقت تفکر۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ تفکر کے معنی طلب علم و آگہی کے ہیں، اور جو علم کو فوراً معلوم نہ ہو اس کو طلب کرنا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، مگر دوسری دو معرفتوں سے اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے تو ایک تیسری معرفت پیدا ہو گئی ان دونوں کے ملنے سے۔ جس طرح نر اور مادہ کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک تیسری حقیقت۔ دو اولین معرفتیں اس تیسری معرفت کے حق میں ماں باپ کا حکم رکھتی ہے، پھر اس تیسرے علم کو بھی ان دو سے ملا دے تاکہ اس سے ایک چوتھا علم پیدا ہو جائے۔ جب اسی طرح کرتا جائے گا، بے انتہا علوم پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس طور پر علم حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا سبب یہ ہوگا کہ وہ ان علوم سے جو بے منزلہ اصل کے ہیں وہ خبردار نہیں ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جس کے پاس سرمایہ تو ہے لیکن وہ سوداگری نہیں کر سکتا۔
بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، مختصراً اس کی ایک مثال ہم پیش کریں گے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، تو جب تک وہ ان دو باتوں کو نہ جانے گا، اس بات کا علم اس کو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ جانے کہ باقی فانی سے بہتر ہے، دوسرے یہ معلوم کرے کہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے۔ پس جب ان دو اصل کو معلوم کر لیا تو یقیناً یہ دوسرا علم آخرت دنیا سے بہتر ہے اس سے پیدا ہوگا۔ اس پیدائش سے ہمارا مقصود وہ نہیں ہے جو معتزلہ کا ہے، یعنی اس کا بیان توالد کا موجب ہے۔ بس تمام تفکرات کی حقیقت یہ ہے کہ دو علم حاصل کرنے سے بکری کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح دو علوم کے ملانے سے ہر وہ علم جو تم چاہو گے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ علوم کی ہر ایک نوع کے دو اصل خاص ہوتی ہیں۔ جب تک تم ان دو اصل کو اپنے دل میں حاضر نہ کرو گے، وہ تیسرا علم جو بمنزلہ فرع کے ہے پیدا نہیں ہوگا۔ تفکر کیوں ضروری قرار پایا؟ انسان کو ایک نور کی حاجت ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی پیدائش ظلمت اور جہل میں ہوئی ہے، اور اس کو ایسے نور کی ضرورت ہے جو اس کو تاریکی سے نکالے اور معلوم کرے کہ وہ کیا کام کرے اور کس راہ پر چلے، دنیا کی راہ پر یا آخرت کی راہ پر۔ وہ اپنی ذات کی طرف مشغول ہو یا خدا کی طرف، یہ بات نور معرفت کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، اور نور معرفت بغیر تفکر کے حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، حق تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرما کر ان پر اپنے نور کا پرتو ڈالا۔ جس طرح وہ شخص جو اندھیرے میں ہو چل نہیں سکتا، تب وہ لوہا پتھر پر مار کر اس سے آگ نکالتا ہے اور اس سے چراغ کو روشن کرتا ہے۔ اس چراغ سے اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، بینا ہو کر سیدھے راستے کو پہچانتا ہے، پھر چلتا ہے۔ ایسا ہی ان دو علوم کے بارے میں کہا جا سکتا ہے جو اصل ہیں، اور جب ان کو باہم ملا دیا جائے تو ان سے تیسری معرفت پیدا ہوتی ہے، جس کی مثال لوہے اور پتھر کی ہے، اور تفکر کی مثال اس لوہے کو پتھر پر مارنے یعنی رگڑنے کی ہے، اور معرفت کی مثال اس نور کی ہے جو اس عمل سے نکلے گا تاکہ اس سے دل کی حالت تبدیل ہو، اور جب اس کا حال بدلتا ہے تو اس کا عمل بھی بدلتا ہے۔ مثلا جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ آخرت بہتر ہے تو دنیا سے منہ پھیر کے آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ پس تفکر سے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں، معرفت، حالت، عمل۔ لیکن عمل حالت کا تابع ہے، حالت معرفت کی تابع ہے، اور معرفت تفکر کی۔ پس معلوم ہوا کہ تفکر ہی تمام حسنات کی اصل اور کلیت ہے، اور اس توضیح سے اس کی فضیلت ظاہر ہو جائے گی۔ میدان فکر کی وسعت۔ اے عزیز، معلوم کرو کہ فکر کا میدان اور اس کی جولان کا بہت وسیع ہے، کیونکہ علوم بے شمار ہیں اور سب میں فکر کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن جو بات راہ دین سے تعلق نہیں رکھتی، اس کی توضیح اور تشریح ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہاں، جو بات دین سے متعلق ہے اگرچہ اس کی تفصیل بھی دراز ہے، لیکن مجملاً اس کے اجناس کا بیان ہو سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ راہ دین سے مراد وہ معاملہ ہے جو بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ بندہ کی وہ راہ ہے جس سے وہ خدا تک پہنچے گا۔ بندہ یا تو اپنے بارے میں فکر کرے گا یا حق تعالیٰ کے باب میں۔ اگر اس کی فکر خدا کے باب میں ہے تو اس کا یہ تفکر اس کی ذات کے بارے میں یا صفات یا افعال یا اس کے عجائب مصنوعات کے باب میں ہوگا۔ اگر وہ اپنے باب میں تفکر کرتا ہے تو وہ تفکر یا ایسی صفتوں میں ہوگا جو خداوند قدوس کو ناپسند ہیں اور اس کو حق تعالیٰ سے دور کر دیں۔ ان صفات کو معاصی اور مہلکات کہتے ہیں۔ یا یہ فکر ایسی چیزوں میں ہوگی جو خداوند تعالیٰ کی پسندیدہ ہوں اور بندہ کو خدا کے نزدیک کرنے والی ہوں۔ ان کو طاعات اور منجیات کہتے ہیں۔ بس تفکر کے اس راہ میں بھی چار میدان ہیں، اور بندہ کی مثال اس عاشق کی سی ہے جس کو معشوق کے سوا اور کچھ خیال ہی نہیں۔ اگر اس کا خیال غیر معشوق کی طرف بھی ہے تو اس کا عشق ناقص ہے، اور کامل عشق وہ ہے کہ کسی اور چیز کی گنجائش اس کے دل میں نہ ہو، اور اس کا خیال ہر دم معشوق کے حسن صورت اور سیرت کی طرف رہے۔ اگر عاشق اپنے باپ میں سوچتا ہے تو وہ ایسے معاملات اور مقدمات کے بارے میں سوچے گا جن کے وسیلہ سے وہ معشوق کے حضور میں قبولیت حاصل کر سکے، یا ایسی بات میں فکر کرے گا جس سے معشوق کو کراہت ہو اور اسے حذر کرے۔
اور جو خیال عشق سے پیدا ہوتا ہے وہ بیان کردہ ان 4 احوال سے خالی نہیں ہوتا۔ عشق دین اور دوستی حق تعالی بھی اسی طرح ہے۔ میدان اول یہ ہے کہ بندہ اپنے بارے میں تفکر کرے تاکہ معلوم کر سکے کہ صفات بد اور افعال ذمیمہ اس میں کون کون سے ہیں، تاکہ ان سے خود کو پاک کرے۔ یہ ظاہر کے گناہ اور باطن کی برائیاں ہیں، اور یہ بے شمار ہیں، کیونکہ ظاہر کے گناہ 7 اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے زبان، آنکھ، پاؤں، ہاتھ وغیرہ۔ بعض کا تعلق تمام بدن سے ہے۔ دل کی برائیاں بھی اسی طور پر ہیں۔ اطوار تفکر، ہر ایک تفکر کے 3 طور ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا نہیں، یہ بات ہر جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر سے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بغیر تفکر کے دشوار ہے۔ تیسرا طور یہ ہے کہ جو اس صفت بد سے موصوف ہوں تو اس سے چھوٹنے کی کیا تدبیر ہے۔ پس ہر روز صبح کے وقت چاہیے کہ ایک ساتھ کے لیے سب سے پہلے زبان کے ظاہری گناہوں کے بارے میں اندیشہ کرے کہ آج کے دن کون سی بات میں زبان مبتلا ہوگی۔ ممکن ہے کہ غیبت یا جھوٹ میں گرفتار ہو، تو اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے۔ اسی طرح اگر یہ خطرہ ہو کہ لقمہ حرام اس کو چکھنا ہوگا تو اس سے چھوٹنے کی تدبیر کرے۔ الا حاصل قیاس، اپنے تمام اعضاء کا حال دریافت کرے اور اسی طرح تمام طاعت میں بھی فکر کرے، اور جب طاعت سے فراغت حاصل ہو تو فضائل اعمال میں اندیشہ کرے اور سب کو بجا لائے۔ مثلاً کہے کہ زبان کو ذکر الہی اور مسلمانوں کو راحت پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور میں فلاں ذکر کر سکتا ہوں اور فلاں عمدہ بات کہہ سکتا ہوں تاکہ دوسرے شخص کا دل خوش ہو۔ کہے کہ آنکھ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دین کا دام بن جائے تاکہ سعادت کو شکار کر سکوں۔ فلاں عالم کو نظر توقیر سے دیکھوں اور فاسق کو حقارت کے ساتھ دیکھوں تاکہ آنکھوں کا حق ادا ہو سکے، اور مال مسلمانوں کی راحت کے لیے ہے تو میں فلاں کو مال صدقہ کے طور پر دوں گا، اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو دوسرے کو دے دوں گا اور خود صبر کروں گا، یعنی اثار سے کام لوں گا۔ اسی طرح کی مثالوں پر ہر روز غور کرے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت کی فکر میں ایسا خطرہ آ جائے جو تمام عمر اسی کو گناہوں سے باز رکھے۔ بس اس وجہ سے ایک ساتھ کا تفکر سال بھر کی عبادت سے افضل قرار پایا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے۔ جب ظاہری طاعت و معاصی کے تفکر سے خالی ہو تو مہلکات کی طرف توجہ کرے کہ اس میں برے اخلاق کون کون سے اس کے باطن میں موجود ہیں، اور منجیات یعنی اخلاق کے پسندیدہ میں سے وہ کیا نہیں رکھتا، تاکہ اس کے حصول کی کوشش کرے۔ اس کی تفصیل بھی طویل ہے، لیکن اصل مہلکات 10 ہیں۔ اگر آدمی ان سے بچے تو وہ کفایت کریں گے۔ 10 مہلکات یہ ہیں: بخل، تکبر، عجب، ریا، حسد، غصہ، حرص تام، حرص سخن، درستی مال، حب جاہ۔ اصل میں منجیات بھی 10 ہیں: توبہ، صبر، رضا بقضا، شکر نعمت، خوف، رجا، زہد یعنی ترک دنیا، اخلاص بطاعت مخلوق کے ساتھ، خلق خوب، محبت الہی۔ ان صفات میں سے ہر صفت میں تفکر کی بڑی گنجائش ہے، اور یہ راہ اس شخص کو ملے گی جو ان صفات کے علوم کو جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں پہچانے۔ اور انسان کو چاہیے کہ ایسا جریدہ یعنی دفتر تیار کرے جس پر یہ صفات تحریر ہوں۔ جب ایک صفت میں تفکر سے فارغ ہو جائے تو اس پر خط کھینچ دے، پھر دوسری صفت کی طرف مشغول ہو۔ اور ممکن ہے کہ کسی کو ان تفکرات میں کوئی تفکر اہم معلوم ہو کہ اس کو اس سے کام پڑا ہے۔ مثلاً کوئی عالم پرہیزگار ہے جو ان برے اخلاق سے دستکاری پا چکا ہے، لیکن وہ اپنے علم پر عجب و غرور کرتا ہے اور اپنا علم دوسروں کو جتلا کے اپنی بزرگی ناموری تلاش کرتا ہے، اپنی عبادت اور صورت کو سنوار کے لوگوں کو بتاتا ہے اور مخلوق میں مقبول ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کرے تو دل میں اس سے بغض و کینہ رکھتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے۔ یہ تمام باتیں چھپی ہوئی خباثتیں ہیں، یہ آدمی کے دین میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ بس چاہیے کہ ہر روز اس معاملہ میں فکر کرے کہ اس برائی سے کس طرح بچ سکتا ہے، اور اس کے نزدیک مخلوق کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے۔ بس اس کی نظر صرف خدا کی طرف ہو۔ اس باب میں فکر کی بہت گنجائش ہے۔ ہماری اس توضیح سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہوگی کہ اپنے مہلکات و منجیات کے بارے میں انسان کا تفکر کوئی حد و نہایت نہیں رکھتا ہے۔
یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں ہو سکتی۔ میدان دوم، حق تعالیٰ کے لیے تفکر۔ باری تعالیٰ کے باب میں تفکر یا تو اس ذات و صفات کے بارے میں ہوگا یا اس کے افعال و مصنوعات کے سلسلہ میں ہوگا۔ اس تفکر کا بڑا مقام ہے جو ذات و صفات باری سے علاقہ رکھتا ہے، لیکن عوام کو اس کی طاقت نہیں، کور عقل کی وہاں رسائی ہو نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ذات باری میں تفکر مت کرو، کیونکہ یہ بات تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اس دشواری کا سبب یہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات پوشیدہ ہے، بلکہ اس کی عظمت اس قدر روشن اور تاباں ہے کہ انسان کی بصیرت اس کی تاب نہیں لا سکتی اور وہ بے خود و متحیر ہو جائے گا۔ مثلا چمگادڑ دن کو اڑ نہیں سکتی کیونکہ اس کی آنکھ ضعیف ہے۔ آفتاب کے نور کی تاب نہیں لا سکتی ہے۔ رات کو جب نور کم ہوتا ہے تو دیکھ سکتی ہے۔ عوام الناس کی بھی یہی مثال ہے، لیکن صدیقین اور بزرگان جلالی حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آفتاب کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ایسا شخص اگر مدام دیکھے گا تو اندیشہ ہے کہ اس کی بصارت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جمال الہی کے مشاہدہ میں دیوانگی اور بے ہوشی کا اندیشہ ہے۔ بس صفات الہی کے اسرار جو بزرگوں کے علم میں ہے، مخلوق سے ان کو بیان کرنے کی اجازت اور رخصت نہیں ہے، مگر ایسے الفاظ جو بندوں کی اپنی صفات سے قریب ہوں۔ مثلا تم کہو کہ حق تعالیٰ عالم، مرید، متکلم ہے۔ ان الفاظ سے انسان کچھ چیز سمجھ سکتا ہے جو اس کی صفتوں کی مانند ہو، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا کہا جائے کہ خدا کا کلام انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے، جو حرف و صوت رکھتا ہے اور اس کا سلسلہ کبھی رہتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے، جب تم اتنا کہو گے تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے اور انکار کرے اور کہے کہ خدا کا کلام بے حرف و صوت کیسا ہوگا۔ یا تو تم اس سے کہو کہ خدا کی ذات تیری ذات کی طرح نہیں ہے، نہ وہ جوہر ہے، نہ عرض، نہ کسی جگہ ہے، نہ جہت میں، نہ عالم سے متصل ہے، نہ منفصل، نہ عالم سے باہر ہے، نہ عالم کے اندر۔ اس کا بھی وہ انکار کرے گا اور کہے گا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس انکار کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ خداوند تعالیٰ کو اپنی مانند سمجھتا ہے جو ایک تخت پر جلوہ افروز ہے اور خدم و غلام اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے باب میں اس طرح خیال کر کے کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ کے بھی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، منہ اور زبان ہو۔ جب بندہ اپنے وجود میں یہ اعضاء دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اگر یہ خدا کی ذات میں نہ ہو تو نقصان کا موجب ہوگا۔ ایسی عقل اگر مکھی کی بھی ہوتی تو کہتی کہ میرے خالق کے بھی ضرور پروبال ہوں گے، کیونکہ اس نے میری قدرت و توانائی کے باعث ہی مجھے یہ چیز دی ہے، پس وہ آپ بھی یہ رکھتا ہوگا۔ یہی حال انسان کا ہے، اپنے اوپر اس کی ہستی کا قیاس کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے خدا کی ذات و صفات میں تفکر کرنا شرع میں درست نہیں۔ اسی طرح بزرگان سلف نے علم الکلام پڑھنے سے منع کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ باری تعالیٰ نہ عالم کے باہر ہے، نہ عالم میں ہے، نہ متصل ہے، نہ منفصل، بلکہ وہ صرف اس بات پر قناعت کرتے ہیں، یعنی کافی سمجھتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، یعنی نہ وہ کسی سے مشابہت رکھتا اور نہ کوئی اس کے مشابہ اور مانند ہوگی۔ اس بات کو بغیر تفصیل کے مجمل کہہ دینا کافی ہے کہ ان کے مذہب میں تفصیل بدعت ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مخلوق کا فہم یہاں قاصر ہے، یعنی اکثر لوگ کم فہم ہیں۔ اس لیے ایک نبی پر وحی نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ بندوں سے میری صفات کا حال بیان مت کرو، کیونکہ یہ اس کا انکار کریں گے۔ بس ایسی بات ہی کہنا جو ان کی عقل میں آ سکے۔ بس اولا یہ ہے کہ اس بارے میں ہرگز گفتگو اور تفکر نہ کریں۔ ہاں، ایسا شخص جو کامل ہو وہ اس باب میں تفکر کرے، لیکن آخرکار اس کو بھی دہشت اور حیرت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بس سزاوار یہ سمجھے کہ حق تعالیٰ کی عظمت عجائب صنعت سے معلوم کریں۔ ہر ایک جو عالم وجود میں آئی ہے اس کی قدرت اور عظمت کے انوار سے ایک نور ہے، کیونکہ اگر کوئی آفتاب دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کے نور کو جو زمین پر پڑ رہا ہے ضرور دیکھ سکتا ہے۔ میدان سوم، عجائب مخلوقات میں تفکر۔
اس میدان میں اس تفکر کا بیان ہے جو عجائب مخلوقات میں کریں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ عالم میں موجود ہے خداوند تعالیٰ کی عجیب و غریب صفت ہے۔ آسمان و زمین کا ہر ایک ذریعہ زبان حال سے خداوند تعالیٰ کی پاکی، اس کی قدرت کاملہ اور علم بے حد کو بیان کر رہا ہے، اور یہ عجائب مخلوقات بے شمار ہیں، ان کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درختوں کی شاخوں کے قلم بن جائیں اور سارے بندے کاتب بن کر زمانہ دراز تک لکھیں، تب بھی کلمات الہی جن سے مراد عجائب قدرت ہیں تمام نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرما دیجئے کہ میرے رب کے کلمات تحریر کرنے کے لیے اگر تمام سمندر روشنائی بن جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں قبل اس کے کہ وہ میرے رب کے کلمات کو تحریر کر پائیں، اگر اس کے مثل وہ اور روشنائی کیوں نہ لے آئیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کی ہم کو خبر نہیں، پھر اس میں تفکر کیوں کر کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں ہے۔ دوسری قسم مخلوقات کی وہ ہے جن کی ہم کو خبر حاصل ہے۔ ایسی مخلوق 2 قسم کی ہے، ایک وہ ان کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، جیسے عرش و کرسی، فرشتے، جن، پری۔ ان میں تفکر کے اعتبار پر سبب طوالت اس مختصر میں لکھنا دشوار ہے، فقط ان چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، یعنی آسمان، زمین، آفتاب، ماہتاب، ستارے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جیسے پہاڑ، جنگل، 7 سمندر اور بستیاں، اور وہ چیزیں جو پہاڑوں کے اندر موجود ہیں، یعنی جواہر اور دوسری کانیں، نباتات کی قسم سے جو چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں، قسم قسم کے صحرائی اور دریائی جانور اور انسان، کیونکہ وہ سب سے عجیب تر ہے۔ اسی طرح جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، جیسے ابر، بارش، برف، یالا، رات، بجلی، کوسے قزا اور وہ دوسرے آثار جو ہوا کے درمیان پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک میں تفکر کی گنجائش ہے، اور یہ سب کے سب صنعت الہی کے عجائب ہیں۔ ان میں سے بعض کا ہم کچھ بیان کریں گے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صنعت یعنی آیات کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کے عجیب نشانوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان پر توجہ نہیں کرتے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی آفرینش میں اور دن رات کے اختلاف میں ارباب بصیرت کے لیے نشانی ہے، اور ایسی نشانیاں بہت سی ہیں، بس بندہ ان نشانیوں میں فکر کرے۔ سب سے پہلی نشانی جو تم سے قریب ترین ہے، خود تمہاری ہی ذات ہے، اور دنیا میں کوئی چیز تم سے وجود انسانی عجیب تر نہیں، لیکن تم خود اپنے وجود سے غافل ہو۔ حالانکہ بارگاہ الہی سے ندا آتی ہے کہ اے بندہ، تو اپنی ذات میں غور کر تاکہ ہماری قدرت اور عظمت تجھ پر ظاہر ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری نشانیاں تمہارے نفسوں میں موجود ہیں مگر تم غور نہیں کرتے۔ پہلے تم اپنی ابتدائی خلقت کا خیال کرو کہ کہاں سے تم آئے ہو، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو ایک بوند پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اس پانی کو پہلے باپ کی پشت میں، اس کے بعد رحم مادر میں جگہ دی، غرض اس قطرہ آپ کو تمہاری پیدائش کا تخم بنایا، اور ماں باپ پر شہوت کو موکل بنایا، ماں کے رحم کو اس کی زمین اور باپ کے نطفہ کو تخم بنایا، اور ہر ایک میں یہ شوق پیدا کیا کہ وہ بیج زمین میں بویا جائے۔ اس تخم کو خون خیز سے پیدا کیا، نطفہ کو پہلے خون بستہ کی شکل دی یعنی علقہ، اس کے بعد اس کو مضغہ یعنی لوتھڑا بنایا، پھر اس میں جان ڈالی، اور ایک صفت والے خون سے تمہارے اندر قسم قسم کی چیزیں پیدا کی، جیسے گوشت، پوست، رگیں، پٹھے، ہڈیاں۔ پھر ان سب چیزوں سے تمہارے اعضاء بنائے، سر کو گول بنایا، 2 لمبے لمبے ہاتھ اور پاؤں بنائے، جن میں سے ہر ایک کی 5 انگلیاں ہیں۔ پھر بیرونی اعضاء میں آنکھ، ناک، کان، منہ اور زبان بنائی، اور دوسرے اعضاء بنائے۔ باطن میں معدہ، جگر، گردے، تلی، پتا، رحم، مثانہ اور آنتیں پیدا کی، ہر ایک کو الگ الگ شکل عطا فرمائی۔
और जुदा जुदा सिफ्तें, हर एक की मिकदार अलग अलग रखी, हर एक के कितने ही हिस्से कटे, हर उंगली की पोरें बनाई, हर एक उज़्व को पोस्त, रगो पट्टे और इस्तख्वान से तरकीब दी। अपनी आंख ही को देख लो, मिकदार में एक अखरोट से ज्यादा नहीं। इसके 7 तबके यानी पर्दे बनाए, हर एक तबका की सिफ्त अलग अलग रखी। अगर इनमें से एक पर्दा भी बिगड़ जाए, आंख की बसारत खत्म हो जाए। अगर सिर्फ आंख के अजायब की शरह बयान की जाए तो एक दफ्तर तहरीर करना पड़े। अब जरा अपनी हड्डियों पर गौर करो, क्या मुस्तहकम और सख्त जिस्म रकीक मनी से पैदा फरमाया, और इसका हर एक टुकड़ा अलग अलग साख्त और मिकदार रखता है। कोई गोल है और कोई लंबा और कोई चौड़ा, कोई खोखला यानी जौफदार और कोई भरा हुआ। और ये सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनकी तादाद और बनावट में बहुत सी हिकमतें पोशीदा हैं। इस्तख्वान को तुम्हारे बदन का सुतून बनाया और तमाम अज़ा की बुनियाद उस सुतून पर रखी। अगर वो सुतून एक ही टुकड़ा होता तो पुश्त का खम करना नामुमकिन होता, और अगर जुदा जुदा होता तो पीठ सीधी करना और खड़े रहना दुश्वार होता। हड्डियों के मोहरे यानी फकरात बनाए ताकि पुश्त खम हो सके। इसके बाद उनको एक दूसरे से जोड़कर रगों और पट्टों को उन पर लपेटकर खूब मजबूत कर दिया ताकि वो एक टुकड़े की मानिंद खड़ी रहे। हर एक मोहरे के सरों को नरो मादा की तरह बनाया कि एक दूसरे के साथ पेवस्त हो जाएं। मजबूती के साथ मोहरों के चारों तरफ पहलू बनाए ताकि कमजोर पट्टे जो इस पर लपेटे गए हैं मजबूत रहें और एक दूसरे पर सहारा ले सकें। सर को देखो कि 55 हड्डियों से बनाया गया है और बारीक रेशों से इन टुकड़ों को जोड़ा है कि अगर एक गोशा को सदमा पहुंचे तो दूसरा सलामत रहे और सब के सब यकबार की न टूट जाए। दांतों को देखो, बाज के सर चौड़े हैं ताकि वो लुकमा को चबाएं, बाज के सर बारीक और तेज रखे ताकि नवाला को रेजा रेजा करके पिछले दांतों की चक्की में डाल दें। गर्दन पर गौर करो, इसको 7 मोहरों से बनाया है। इन मोहरों पर रगें और पट्टे लपेट दिए हैं और इस तरह इसको खूब मजबूत कर दिया है और सर को उसके ऊपर रख दिया है। पीठ को 24 मोहरों यानी फकरात से बनाकर गर्दन को उस पर रख दिया है और सीना की हड्डियां उन मोहरों की अर्ज में बनाई है। इसी तरह और दूसरी हड्डियां बनाई जिनकी शरह बहुत तुलानी है। अलगर्ज खुदावंद ताला ने तेरे बदन में कुल 247 हड्डियां बनाई है। इनमें से हर एक का फायदा अलग अलग है, हालांकि इन सब की खलकत पानी की उसी एक बूंद से हुई है। अगर इन हड्डियों में से एक हड्डी भी कम हो जाए तो तुम्हारा काम रुक जाए और एक भी ज्यादा हो जाए तो तुम्हारे आराम में खलल पड़ जाए। जब तुम्हारे जिस्म को तमाम अज़ा और इस्तख्वान के बनाने की जरूरत हुई तो तुम्हारे बदन में 527 पट्टे यानी उज़लात पैदा किए। हर एक उज़ला मछली की तरह दरमियान में मोटा और बारीक सरका है। बाज उज़लात छोटे और बाज बड़े बनाए। हर उज़ला की तरकीब गोश्त, रेशा और पर्दा से की जो गिलाफ की मानिंद उस पर पड़ा रहता है। इन 527 अज़लात में 24 अज़लात सिर्फ इसीलिए हैं कि तुम आंख और पलक को हर तरफ हरकत दे सको। दूसरे अज़ा की हरकत को इसी पर कयास कर लो कि सबकी शरह बहुत तुलानी है। अलावा इसी तुम्हारे जिस्म में 3 हौज बनाए हैं। इन हौजों से सारे बदन में नहरें जारी की। इनमें से एक हौज दिमाग का है जिससे असाब की नहरें तमाम बदन को पहुंचती हैं ताकि कुदरत और हिस्सो हरकत का फैज जारी हो। इन नहरों में से एक नहर को पीठ के गर्लों के अंदर रखा ताकि असाब मगज से दूर न रहे वरना वो सूख जाते हैं। दूसरा हौज जिगर का है। इसे रगों को हफ्त अंदाम तक फैलाया ताकि इस रास्ता से उनको गिजा पहुंचे। तीसरा हौज दिल का है। इसे तमाम बदन में खून की रगें यानी शराइन फैलाई ताकि रूह का फैज हर जगह जारी और सारी हो और रूह से हफ्त अंदाम तक पहुंचे। बस गौर करो कि तुम्हारे एक एक उज़व को खुदावंद ताला ने किस हिकमत व सनत से बनाया है और किस किस काम के लिए बनाया है। आंख पर गौर करो, इसको 7 तबकात यानी पर्दों से पैदा किया और ऐसी अंदाज और तर्ज पर बनाया जिससे बेहतर होना नामुमकिन था। पलक के चमड़े यानी पपोटे को बनाया ताकि गर्दो गुबार से आंख को महफूज रखे। स्याह और सीधी पलकें हुस्न जमाल और कुव्वत बसारत के लिए पैदा फरमाई ताकि गुबार के वक्त आंख को उनसे ढक दो और आंख महफूज रहे, लेकिन उनके दरमियान से तुम देख भी सको। जब गर्दो गुबार और खशाक ऊपर से गिरे तो ये पलकें रकावट बन जाए और उसको आंख के अंदर ना आने दें।
गोया आंख की निगहबान बन जाए। और इन तमाम बातों से अजीब तर बात यह है कि आंख का घर बावजूद ये कि इतना छोटा है, आसमान और जमीन की सूरत जो इतनी वसी है उसमें नजर आती है। जब तुम आंख खोलते हो तो एक पल में आसमान इतनी दूरी के बावजूद नजर आता है। अगर नजर के अजायब और दूरबीन की कैफियत और नज़ारगी की तफसील बयान करें तो कई दफ्तर दरकार होंगे। कान को देखो, इसमें कुदरत ने एक कड़वा मैल पैदा किया ताकि कोई कीड़ा इसमें न जाने पाए। फिर कान का गूंगा बना दिया ताकि आवाजों को जमा करके कान के सुराख में पहुंचा दे। इस रास्ता को बहुत ही पुरपेच बनाया है और इसमें भी हिकमत है कि जब तुम सो जाओ और चींटी कान में जाना चाहे तो उसको दूर दराज रास्ता तय करना पड़े और फिरने लगे और तुम जाग जाओ और उसको निकाल दो। इसी तरह अगर मुंह और नाक और दूसरे अज़ा की तशरीह बयान की जाए तो बयान बहुत तवील हो जाएगा। मकसूद इस गुफ्तगू से ये है कि तुमको इसकी हकीकत मालूम हो जाए और हर एक उज़्व की हकीकत पर गौर करो कि इसमें क्या फायदे हैं। इसके बाद तू खुदावंद ताला की हिकमत और अज़मत, लुत्फ और रहमत और इल्म और कुदरत से आगाह हो सके कि तेरे सर से लेकर पैर तक हजार अजायब मौजूद हैं। बातिन के अजायब, दिमाग के खजाने और हिस्सों इदराक की कुव्वतें जो इसमें रखी गई हैं सबसे अजीब तर हैं, बल्कि जो फवायद शिकम और सीना के अंदर हैं उनका अहवाल भी नादिर है। अल्लाह ताला ने मैदा को एक ऐसी देग की तरह बनाया है जो जोश मार रही है ताकि खाना उसमें पके और जिगर इस पके हुए खाने का खून बनाए और रगें इस खून को हफ्त अंदाम तक पहुंचा दें। पित्ता इस खून के जाग यानी कफ को, जिसे सफरा कहते हैं, लेता है और दिली तहाल इस खून की तलछट को, जो सौदा है, अपने अंदर ले लेती है और गुर्दे खून से पानी जुदा करके इस पानी को मसाना की तरफ बेच देते हैं। इसी तरह रहम यानी बच्चादानी, अज़ाए मखसूसा और आमा यानी आंतों के अजायब भी इसी तरह है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हवा से ज़ाहरी और बातनी जैसे बसारत, समात और इल्म, अकल और होश इंसान को अता किए हैं। इनका हाल भी अजीबो गरीब है। ए अजीज, तुम्हारा हाल भी अजीब है कि अगर कोई हसूर दीवार पर एक तस्वीर खींच देता है तो तुम उसकी उस्तादी से मुतअज्जब होकर उसकी बेहद तारीफ करते हो, लेकिन तुम आफरीदगार की इस सनत को देखते हो कि उसने पानी के एक कतरा से इंसान के जाहिर व बातिन के ऐसे अजीब व गरीब नक्शो निगार बनाए। मोकलम है ना नक्काश है। फिर ऐसे साने हकीकी की सनत देखकर तज्जुब क्यों नहीं करते और उसके इल्म कुदरत का कमाल तुमको बेखुद क्यों नहीं करता और उसकी शफकत और रहमत को हसरत की नजर से क्यों नहीं देखते। गौर करो कि जब तुम रहमे मादिर में ग़िज़ा के मोहताज थे तो अगर वहां तुम्हारा मुंह खुलता तो खूने हैज बेअंदाजा तुम्हारे मैदा में पहुंचता और हलाक हो जाते। लिहाजा नाव के रास्ता से तुम्हारी ग़िज़ा पहुंचाने का बंदोबस्त किया। फिर जब तुम रहमे मादिर से बाहर आए तो नाव को बंद करके तुम्हारा मुंह खोल दिया ताकि मां अंदाजा के मुताबिक तुमको ग़िज़ा पहुंचाए। तुम्हारा बदन उस वक्त नाजुक और ज़ईफ था और सख्त चीजों के खाने की तुम में कुव्वत नहीं थी। तो मां के दूध से तुम्हारी ग़िज़ा मुकर्रर की और मां के सीना से पिस्तान पैदा करके उनका सर तुम्हारे मुंह के अंदाजा के मुताबिक बनाया ताकि दूध की नहर से दूध हासिल करने में तुमको जोर न करना पड़े। और एक कुदरती धोबी को औरत के सीना में बिठा दिया ताकि सुर्ख रंग के खून को सफेद करके उसका दूध बनाए और पाको लतीफ करके तुम तक पहुंचा दे। तुम्हारी मां के दिल में तुम्हारी इस कदर ममता पैदा की कि अगर एक आन के लिए भी तुम भूखे सो जाते तो वो बेकरार हो जाती। और जब शीर ख्वारगी के जमाना में दांतों की हाजत नहीं थी, दांत नहीं दिए ताकि मां की छाती तुम्हारे दांतों से मजरूह ना हो। और जब खाना खाने की कुव्वत तुम्हारे अंदर पैदा हुई तो उस वक्त तुम्हारे दांत उसने निकाले ताकि सख्त ग़िज़ा को तुम चबा सको। वो शख्स बड़ा ही अहमक और अंधा होगा कि आफरीदगार आलिम की ऐसी कुदरत देखकर बेखुद ना हो और उसके कमाल लुत्फ व मरहमत से हैरान होकर जलालो जमाले इलाही का आशिको शेफ्ता न बने। और जो कोई इन अजायब पर गौर न करे और अपने तन और अहवाल की उसको खबर ना हो तो वो निरा हैवान और नादान होगा कि उसने अपनी अकल को, जो एक कीमती गौहर है, जाया और अकारत कर दिया। उसको फकत इतनी ही खबर है कि जब भूख लगती है तो वो खाना खा लेता है और जब गुस्सा आता है तो किसी पर हमला कर देता है। बोस्ताने मारिफत इलाही की सैर से वो जानवरों की तरह महरूम रह गया।
इंसान की तंबीह के लिए यहाँ इतना ही कह देना काफी होगा। ये बातें जो हमने बयान की हैं तुम्हारे खलकत के लाखों अजायबात में से एक बात है। अजायबे जानवरों में भी मच्छर से लेकर हाथी तक बेशुमार हैं और इसकी तफसील बहुत तुलानी है। दूसरी निशानी, अल्लाह ताला की निशानियों में से दूसरी निशानी जमीन है और वो तमाम चीजें जो इसके अंदर हैं और इसके ऊपर मौजूद हैं इसमें शामिल हैं। अगर तुम चाहते हो कि अपने जिस्म के अजायब मालूम करके आगे कदम रखो तो जमीन पर गौर करो कि किस तरह इसको तुम्हारा बिछौना बनाया है और इसको इस कदर वुसअत दी है कि तुम इसके किनारा तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मीखें जमीन पर गाड़ दी हैं ताकि जुम्बश न कर सके और तुम्हारे कदमों के नीचे ठहरी रहे। उसने सख्त पत्थरों के नीचे से पानी निकाला कि वह तमाम रुए जमीन पर जारी हो। पानी बतदरीज निकलता है। अगर सख्त पत्थर इस पानी को न रोकता और पानी यकबार की जोश मार के निकल आता तो दुनिया को गर्क कर देता, या कबल इसके कि खेतियां उससे बतदरीज सैराब हों पहुंच जाता। इसी तरह मौसम बहार का ख्याल करो कि सारी रुए जमीन एक मुंजमद खाक है। जब बारिश इस पर होती है तो वो मुर्दा मट्टी किस तरह जिंदा हो जाती है। अगर गुल बूटों से वो जमीन हफ्तरंगी अतलस बन जाती है। जरा इन सब्जियों पर ख्याल करो जो इस खाक से उगती हैं। इनमें रंग बरंगे फूल और कलियां भी शामिल हैं कि हर एक का रंग अलग अलग है और खूबी में एक दूसरे से बेहतर है। जरा इन मेवों और दरख्तों का ख्याल करो, उनके हुस्न सूरत, जायका, बू और नवारसानी पर गौर करो। सिर्फ यही नहीं बल्कि हजारों सब्जियां जिनके नामो निशान तक तुमको मालूम नहीं उसने उगाए और अजीबोगरीब फवायद उनमें रखे। फिर मजा के एतबार से देखो तो कोई तलख, कोई शीरी, कोई तुर्श। एक की खासियत ये कि बीमार कर दे और एक की मारिफत ये कि शिफा बख्शे। एक जान बचाए, दूसरा जान लेवा जहर। एक सफरा को तहरीक दे और दूसरा उसको दूर करे। एक गलत सौदा को दूर करे, एक गलत सौदा में उबारे। कोई गर्म, कोई सर्द, कोई खुश्क, कोई तर। एक ख्वाब आवर है और एक नींद का काते। एक ऐसा के मुफराए कलब और एक कुदूरत और तबाह की बदमज़गी का मौजिब। एक सब्जी आदमी की गिज़ा, दूसरी जानवरों की, और एक ऐसी चीज जो परिंदों की खाजा। अब गौर करो कि मखलूक कितने हजारों में और उनमें से हर एक जिन्स में कितने हजार अजायब हैं। अगर तुम गौर करोगे तो तुमको एक कुदरत कामिला नजर आएगी जिसमें इंसान की अकल दंग है। इन चीजों का भी कोई शुमार नहीं। तीसरी निशानी वो नफीस और बेशबहा अमानतें हैं जिनको खुदावंद ताला ने पहाड़ों के नीचे पोशीदा रखा है। इनको मुआवन कहते हैं। बाज इनमें ज़ेबो ज़ीनत के लिए हैं, जैसे सोना, चांदी, लाल फैरोजा, याकूत, संगे यशम, बलोर, अलमास वगैरह। बाज इनमें से चीजों के बनाने में काम आते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सीसा, कली वगैरह। बाज मादनियात दूसरे कामों में आते हैं, नमक, गंधक, नफत यानी मिट्टी का तेल, कोलतार। इनमें सबसे अदना नमक है जिससे खाना हजम होता है और अगर बस्ती में दस्तयाब न हो तो वहां के तमाम खाने बेमजा हो जाएंगे और लोग बीमार पड़ जाएंगे, बल्कि उनकी हलाकत का खौफ है। बस खुदावंद ताला के लुत्फ करम पर नजर करो कि तुम्हारा खाना अगरचे गिजायत के एतबार से ठीक है लेकिन उसकी लज्जत के वास्ते एक चीज दरकार थी। खुदावंद ताला ने वो भी तुमसे दरेक न रखी। बरसात के पाक पानी से उसको बनाया जो जमीन में जमा होकर नमक बन जाता है। ये अजायब भी बेनिहायत है, इनका शुमार मुश्किल है। चौथी निशानी, जमीन पर चौथी निशानी रहने वाले हैवानात हैं। बास इनमें चरिंदे हैं और बास 2 पांव से चलने वाले हैं और बास 4 पांव से। बास पेट के बल चलते हैं, बास बहुत से पांव से चलने वाले हैं। अब परिंदों और हशरातुल अर्ज़ के अक़साम पर नजर करो। हर एक की शक्ल सूरत जुदा जुदा है और एक दूसरे से बेहतर है। हर एक जानवर को उनमें से जो चीज जरूरी थी वो अता फरमाई और हर एक को सिखलाया कि अपने ग़िज़ा किस तरह करे और अपने बच्चे बड़े होने तक उनकी परवरिश किस तरह करे। परिंदे अपना घोंसला किस तर्ज पर बनाए। जरा चींटी को देखो कि अपनी ग़िज़ा वक्त पर किस तरह से जमा करती है। जब गेहूं का दाना उसको मिलता है तो समझती है कि अगर साबित रखूंगी तो जाया हो जाएगा, बस उसके 2 टुकड़े कर देती है ताकि उसको कीड़ा जाया ना करे। धनिया अगर साबित ना रहे तो खराब हो जाता है, इस वास्ते उसको साबित रखती है। मकड़ी को देखो
کہ وہ اپنا گھر کس طرح بناتی ہے اور اس کی تعمیر میں بہت سے اندازے اور حکمتیں رکھتی ہے۔ چنانچہ اپنے لعاب سے دھاگا بناتی ہے اور کسی دیوار کے 2 کونے تلاش کر لیتی ہے تاکہ ایک جانب سے تار ڈال کر دوسری جانب لے جائے۔ جب تانا ختم ہو جاتا ہے تو بانا شروع کرتی ہے اور ان کے اوپر بنتی ہے۔ تاروں کے درمیانی حصہ کو سیدھا رکھتی ہے تاکہ کوئی تار دور اور کوئی نزدیک نہ ہو سکے اور خوشنما نظر آئے۔ اس کے بعد ایک تار پر خود کو لٹکا لیتی ہے اور کسی مکھی کی تلاش میں رہتی ہے تاکہ اس کو اپنی غذا بنائے۔ پس اس پر حملہ کر کے اس کو شکار کر لیتی ہے اور وہی تار اس کے ہاتھ اور پاؤں پر لپیٹ دیتی ہے تاکہ بھاگ نہ جائے۔ اس کو یہاں رکھ کر دوسری مکھی کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ زنبور یعنی شہد کی مکھی کو دیکھو کہ اپنا گھر شہد کے چھتا میں ہمیشہ مسدس یعنی 6 پہلو بناتی ہے۔ اگر مربع بنائے تو چھتا کی شکل تو مدور ہے، اس کے گھر کے کونے خالی رہتے اور ضائع جاتے، اور اگر گول بناتی تو جب تمام گول دائروں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں تو دونوں طرف کے خرچے یعنی کشاد کی جاتے۔ اور علم ہندسہ مسلم ہے کہ مسدس سے زیادہ کوئی شکل مدور سے قریب نہیں ہوتی۔ خداوند ایسے چھوٹے چھوٹے جانوروں پر ایسی عنایت رکھتا ہے کہ اس کو اس الہام سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وہی بھیجی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بشر کو الہام سے نوازا کہ اس کی غذا خون ہے، اور اس کے حصول کے لیے ایک تیز، بھاری اور کھوکھلی سونڈ اس کو عطا فرمائی تاکہ اس کو تمہارے بدن میں پیوست کر کے اس سے لہو کھینچے۔ اس کو ایک ایسا ادراک بخشا کہ جب تم اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ ہلاتے ہو تو فوراً آگاہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کو 2 حلقے پر عنایت فرمائے تاکہ تیز اور جلد اڑ سکے اور جلد واپس آ جائے۔ اگر مچھر کے پاس عقل اور زبان ہوتی تو وہ حق تعالیٰ کا اتنا شکر بجا لایا کہ سب انسان اس سے تعجب کرتے، لیکن وہ زبان حال سے خدا کا شکر بجا لاتا ہے اور تسبیح ادا کرتا ہے، لیکن انسان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرمایا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اس قسم کے عجائب بے شمار ہیں۔ اس کی لاکھوں حکمتوں میں سے ایک حکمت کو پہچاننے اور اس کے بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے؟ اب تم غور کرو کہ آیا یہ حیوانات ان عجیب شکلوں، نادر رنگوں، نیک صورتوں اور درست و راست اعضاء خود اس نے پیدا کیے ہیں یا تم نے ان کو بنایا ہے؟ سبحان اللہ! خدا کی شان ہے کہ ان آنکھوں کو اس روشنی کے ساتھ ہی نبینا کر سکتا ہے تاکہ نہ دیکھیں، اور دلوں کو تفکر سے غافل رکھ سکتا ہے۔ لوگ چشمے سر سے تو دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ان کے کان ان باتوں کو سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی طرح سوائے آواز کے کچھ اور نہیں سنتے، اور پرندوں کی بولیوں کو جن میں حرف و صوت کو دخل نہیں پہچانتے۔ ان کی آنکھیں اشیائے دیدنی سے اندھی ہیں، یہاں تک کہ اس خط کے سوا جو حروف اور رقوم سیاہی سے سفید کاغذ پر لکھے جائیں اور کچھ نہیں دیکھتے، اور ان خطوط سے جن میں نہ حرف ہے اور نہ رقم، اور ان کے خداوند عالم نے ذرات جہاں کے ظاہر و باطن پر قلم قدرت سے تحریر کر دیا ہے، مستفید نہیں ہوتے۔ تم چیونٹی کے انڈا پر جو ایک ذرہ کے سر کے برابر ہے، ذرا غور کرو اور سنو کہ وہ زبان فصیح سے کہہ رہا ہے کہ اے سادہ لوح انسان، اگر کوئی شخص دیوار پر ایک تصویر بناتا ہے تو اس کی نقاشی اور استادی سے تجھے تعجب ہوتا ہے۔ آ اور مجھ میں نظر کر تاکہ خداوند عالم کی مصوری تجھے معلوم ہو کہ میں ایک ذرہ سے زیادہ نہیں ہوں، جس کو نقاش ازل ابتدائے خلقت میں ایک چیونٹی بنا دے گا۔ پھر میرے بدن کے اجزاء پر غور کرنا کہ ان کی تقسیم کس طرح ہے، جن کو میرے ہاتھ، پاؤں، دل، سر اور دوسرے اعضاء کی شکل عطا کرے گا۔ میرے سر اور دماغ میں کتنے خانے اور خزانے اس نے رکھے ہیں، اور میرے سر کے باہر کتنے مناظر رکھ کر ان پر آنکھ کا نگینہ بنایا ہے۔ پھر ناک اور منہ بنایا جو کھانا اترنے کی جگہ ہے۔ مجھے ہاتھ پاؤں بھی دیے، اور میرے باطن میں ایسی جگہ جہاں غذا ہضم ہو تیار کی، اور غذا کا فضلہ نکلنے کی جگہ بھی بنا دی، اور اس کے تمام اعضاء بنائے۔ پھر میری شکل کیسی بنائی؟ میرے بدن کے 3 طبقے بنا کر ان کو ایک دوسرے سے پیوند کر دیا، اور دربان کی طرح میری کمر پر خدمت کا پٹکا باندھ دیا، اور مجھے کالی قبا پہنا کر اس عالم میں جس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے ہی بنا ہے، مجھ کو ظاہر کر دیا تاکہ اس کی نعمت میں تیرے ساتھ
मैं भी शरीक रहूं, बल्कि खुदा ने तुझको मेरा मुसख्खर बनाया, क्योंकि तुम तुखम पाशी करके रात दिन खेत को सींचता है, जब गेहूं, जौ और दूसरे अनाज और मगसियात को पैदा करके जहां कहीं तू उनको छुपाता है, लेकिन हक ताला मुझको उसका पता दे देता है, यहां तक कि मैं अपने बिल से जमीन के नीचे से उसकी बू सूंघकर वहां पहुंच जाती हूं। मुमकिन है कि तुझको 1 साल का खाना इस तमाम कदो काविश के बाद भी हासिल ना हो सके, लेकिन मैं 1 साल का अज़ूका जमा करके एहतियात से रखती हूं। अगर मैं अपनी ग़िज़ा सिखाने के लिए जंगल में रह जाऊं और मींह बरसने का अंदेशा हो, तो मींह बरसने से पहले मैं अपना गल्ला दूसरी जगह मुंतकिल कर देती हूं जहां मींह बरसने का इम्कान नहीं होता। लेकिन जब तू अपना खरमन जंगल में रखता है तो तुझे मींह और सेल की कुछ खबर नहीं होती। इस तरह वो खलियान सब का सब जाया हो जाता है। फिर खुदा का शुक्र मुझसे किस तरह अदा हो जो एक जर्रा से मेरी शक्ल ऐसी तेज तुंद और सुथरी बनाई, और तुझे अशरफ और बुजुर्गों को मेरा मुसख्खर बनाया कि तू मेरे वास्ते बीज बो के अनाज पैदा करे और उसको काटे और इस सिलसिला में रंज बर्दाश्त करे और मैं फरागत से बैठकर खाऊं। गर्ज हर एक हैवान ख्वाह छोटा हो या बड़ा जुबाने हाल से खुदा की बुजुर्गी बयान कर रहा है और उसकी सलाह में मसरूफ है। हैवानात ही नहीं बल्कि तमाम नबातात और सारे ज़राते आलिम से, ख्वाह वो एक पत्थर ही क्यों ना हो, यही निदा कर रहा है। लेकिन अक्सर व बेशतर लोग इस निदा पर ध्यान नहीं देते। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है, बस बेशक वो सुनने से माजूल कर दिए गए हैं, सुनते ही नहीं, और कोई शय ऐसी नहीं है जो उसकी हमद की तस्बीह में मसरूफ ना हो, लेकिन वो उनकी तस्बीह को समझते नहीं है। 5वीं निशानी, इन अजायब सनत का भी एक वसी आलिम है जिसका बयान करना और उनकी वजाहत करना नामुमकिन है। 5वीं निशानी रुए जमीन के समंदर है। हर एक समंदर इस बहरे मुहीत का एक टुकड़ा है जो तमाम रुए जमीन को घेरे हुए है, और तमाम रुए जमीन इन समंदरों के मुकाबला में चंद जजीरों से ज्यादा नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि ये जमीन समंदर के मुकाबले में चंद अस्तबलों के मानिंद है। समंदर के अजायब, जब तुम जंगलों सहरा के अजायब पर गौर कर चुके तो अब समंदर के अजायब व गरायब पर गौर करो। समंदर जमीन से कई गुना बड़ा है, बस जिस कदर वो बड़ा है उसके अजायब भी उस कदर ज्यादा है। मुर्दा जानवर जो जमीन पर रहता है, समंदर में भी उसका नजीर मौजूद है, और उसमें ऐसे जानवर हैं जो जमीन पर नहीं पाए जाते। ये सब समंदर में पैदा होते हैं। इनमें से भी हर एक की शक्ल और तबीयत अलग अलग है, और एक किस्म ऐसी भी है जिसको आंख देख नहीं सकती, और एक किस्म इतनी बड़ी कि कश्ती उसके ऊपर चढ़ जाए और लोग ख्याल करें कि जमीन है, और जब आग जलाई जाए तब वो हरारत और तपश महसूस करके जुम्बश करती है। उस वक्त मालूम होता है कि ये जमीन नहीं बल्कि समंदरी जानवर है। दरिया के अजायब की तफसील में लोगों ने सादा किताबें लिखी हैं जिनकी शरह मुमकिन नहीं। गौर करो कि अल्लाह ताला ने समंदर की गहराई में एक जानवर पैदा किया है जिसकी पोस्त या खाल सीप है। कुदरत इलाही ने उसको इल्हाम किया कि बाराने निसा के वक्त दरिया की सतह पर आ जाए और अपना मुंह खोले ताकि बाराने निसा के कतरे जो शीरी हैं उसके अंदर पहुंच जाए। ये समंदर के पानी की तरह खारी नहीं होते। चंद कतरे अपने अंदर लेकर ये जानवर समंदर की गहराई में आ जाते हैं। सदफ इन कतरों की परवरिश अपने शिकम में करती है, बल्कि इसी तरह जैसे नुतफा रहम मादिर में परवरिश पाता है। वो जौहर सदफी जिसमें मरवारेद बन जाने की सलाहियत मौजूद है, एक मुद्दत दराज तक उस कतरा में उस वक्त सिरायत करती है जब हर कतरा मोती बन जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा, जिसको तुम अपने जेवर में काम में लाते हो। इसी तरह समंदर के अंदर एक सुर्ख रंग का दरख्त लगाया जो एक झाड़ की शक्ल का है। इसका जौहर संग है। इसको मरजान या मोंगा कहते हैं। समंदर के झाग साहिल पर फेंकता है, यही अंबर होता है। इन जवाहर के अजायब हैवानी जिंदगी से हटकर भी बेशुमार है। समंदर में कश्ती का चलाना, जरा इस पर गौर करो कि कश्ती की शक्ल ऐसी बनाई कि पानी में गर्क न हो, और कश्तीबान को हिदायत करना कि वो हवाए मुखालिफ व मुवाफिक में तमीज कर सके, और सितारों का पैदा करना कि जहां पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता वो सितारे उसकी रहनुमाई करें। सबसे ज्यादा अजीब है। सिर्फ यही नहीं
بلکہ پانی کی صورت اس کی لطافت، روشنی اور اتصال اجزاء کے ساتھ بنائی اور تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کو اس سے وابستہ کیا۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر تم کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہو اور وہ نہ ملے تو تم اپنی ساری دولت دے کر بضرورت اس کو حاصل کرو گے، اور پینے کے بعد بھی پانی تمہاری مثانہ سے بول بن کر نہ نکلے تو اس بلا و مصیبت سے نجات پانے کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دو گے۔ مختصر یہ کہ پانی اور سمندروں کے عجائب بھی بے شمار ہیں۔ چھٹی نشانی، قدرت الہی کی چھٹی نشانی ہوا ہے، اور وہ چیزیں بھی جو اس ہوا یا خلا میں پائی جاتی ہیں۔ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہوا بھی ایک موج زن سمندر ہے۔ ہوا کا چلنا اس سمندر کا موجے مارنا ہے۔ ہوا کا جسم اس قدر لطیف ہے کہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور نہ وہ بینائی کے لیے حجاب ہے۔ زندگی کا سرمایہ بھی، کیونکہ کھانے پینے کی حاجت تو دن بھر میں 2-1 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی ہوا نہ ملے تو فوراً ہلاکت ہے۔ لیکن تم اس بات سے بے خبر ہو۔ ہوا کے خواص میں سے ایک یہ کہ کشتیوں کو قائم رکھتی ہے اور غرق ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کی پوری تشریح دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس ہوا میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے ابر، بارش، رات، برق، برف، یالا۔ ذراش کثیف ابر پر پہاڑوں سے بخار کے طور پر یا نفس ہوا سے پیدا ہوتا ہے، اور ان مقامات پر جو پہاڑ، دریا اور چشموں سے دور ہیں، اس کثیف ابر سے پانی برستا ہے، قطرہ قطرہ بن کر ایک کے بعد ایک، اور پھر یہ ہر ایک قطرہ بخط مستقیم اس جگہ گرتا ہے جو تقدیر الہی سے اس کے اترنے یعنی گرنے کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، تاکہ فلاں پیاسا کیڑا سیراب ہو اور فلاں سبزہ جو سوکھنے والا ہے سرسبز ہو جائے، اور جس بیج کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی پہنچ جائے، فلاں میوہ پھل اور فلاں ڈالی جو سوکھنے والی ہے کو تازگی پہنچ جائے، چونکہ اس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ پانی جڑ سے اس کے تنوں کے درمیان سرایت کرے، اور ان عروق کے ذریعے جو بالوں سے زیادہ باریک ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے، اور ہر میوہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تم خدا کے اس لطف و کرم سے بے خبر رہ کر اس میوہ کو کھاتے ہو۔ بارش کے ہر قطرہ پر تحریر ہے کہ فلاں جگہ اترنا ہے اور فلاں کی روزی ہونا ہے۔ اگر تمام مخلوقات جمع ہو کر قطروں کا شمار کریں تب بھی ان کا شمار نہ ہو سکے۔ اگر بارش ایک مرتبہ ہو کر پھر نہ ہوتی تو نباتات کو بتدریج پانی پہنچتا۔ اس موسم سرما اور سردی کو اس پر مسلط کر دیا اور برف بنا دیا، ایسا سفید برف جیسے دن کی ہوئی روئی۔ اس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہتا ہے اور نباتات کو بتدریج پہنچتا ہے۔ پہاڑوں کو اس برف کا خزانہ بنا دیا، وہاں جمع ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ وہاں کی ہوا سرد ہوتی ہے اس لیے جمع شدہ برف جلد نہیں پگھلتی، بلکہ جب پہاڑ پر گرمی پیدا ہوتی ہے تو رفتہ رفتہ گل کر ضرورت کے مطابق بہتا ہے، اور اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں تاکہ پورے موسم گرما میں بتدریج زراعت کو پانی ملتا رہے۔ اگر اس کے برخلاف بارش ہمیشہ ہوتی رہتی تو اس سے بڑا نقصان ہوتا، اور اگر ایک بار برس کے موقوف ہو جاتا تو تمام سال نباتات خشک رہتے۔ بس برف میں بھی خدا کی رحمتیں موجود ہیں، اور کوئی چیز اس کی رحمت و عنایت سے خالی نہیں، بلکہ تمام اجزائے زمین و آسمان کو اس نے حکمت و عدل سے پیدا کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ابس پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان میں اکثر ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ ساتویں نشانی آسمان اور ستاروں کی بادشاہت ہے، اور اس کے عجائب یہ ہیں کہ زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے آسمان کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے۔ قرآن پاک میں آسمان اور ستاروں کے عجائب پہ نظر اور فکر کرنے کے بارے میں کئی جگہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور وہ ہماری نشانیوں سے روگرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسان کی آفرینش سے بزرگ تر ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ تم کو آسمان کی بادشاہت کے عجائب پر غور و فکر کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم آسمان کے نیلے پن، ستاروں کی سفیدی کو آنکھ کھول کر دیکھو، کہ اتنا تو تمام جانور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب تم اپنے نفس ہی کو ان عجائب کو جو تمہارے جسم میں ہے اور آسمان زمین کے عجائب میں ہے، اور آسمان کو کس طرح ادراک کر سکو گے، تم کو لازم ہے کہ بتدریج آگے بڑھو۔ اول اپنے آپ کو پہچانو، اس کے بعد زمین، نباتات،
हैवानात और जमादात पर गौर करो। इसके बाद हवा, अब्र और उनके अजायब को पहचानो। मन बाद आसमानों का वाकब, फिर कुर्सी और उसके बाद अर्श रब्बिल आलमीन में तफक्कुर करो। फिर आलमे अजसाम से निकलकर आलमे अरवाह की सैर करो। इस सैर से फरागत के बाद मलाइका को पहचानो। फिर शयातीन और जिन्नात में गौर करो। इसके बाद तफक्कुर के लिए फरिश्तों के दर्जात, उनके मुख्तलिफ मुकामात मालूम करो। बस आसमान और जमीन, सितारों में उनकी गर्दिश, उनके मशारक व मगारिब यानी तलू व ग़ुरूब की जगहों में तफक्कुर करो और देखो कि ये क्या है और किस वास्ते पैदा किए गए हैं। सितारों की बहुतात और कसरत देखो कि किसी इंसान को इनकी तादाद से आगाही नहीं है। हर एक का रंग अलग अलग है, कोई सुर्ख है तो कोई सफेद और कोई सीबाब जैसा, कोई छोटा है कोई बड़ा। इनके जमगट्ठों से जुदा जुदा शक्लें बनती हैं। कोई बकरी की शक्ल है और कोई बैल जैसी, कोई बिच्छू की हायत पर है और बहुत सी शक्लें इसी पर कयास करना चाहिए। बल्कि हर एक सूरत जो रूए जमीन पर नजर आती है, आसमान पर सितारों की अशकाल है, उसकी मिसाल मौजूद है। फिर सितारों की गर्दिश का इख्तिलाफ देखो कि कोई एक हफ्ता में, कोई एक महीना में सारे आसमान को तय करता है, कोई बरस भर में, कोई 12 बरस में और कोई 30 साल में ये गर्दिश पूरी करता है। बास ऐसे हैं कि 30,000 साल में आसमान को तय करते हैं, बशर्ते के आसमान रहे और कयामत न आए। अलगर्ज मलकूत आसमान के अजायब अलूम बेनिहायत हैं। जबकि तुमने जमीन के कुछ अजायब मालूम कर लिए हैं, तो अब समझो कि अजायब का ये तफावुत हर एक की शक्ल के तफावुत के मुताबिक होगा, क्योंकि जमीन इतनी वसी है कि कोई इसकी निहायत को नहीं पहुंच सकता और आफताब तो जमीन से 160 गुना बड़ा है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि उसकी मुसाफत किस कदर होगी, जो हमको इस कदर छोटा नजर आता है। इसके साथ ये भी जाहिर होगा कि उसकी हरकत में कितनी तेजी होगी। जबकि निस्फ घंटा में आफताब का तमाम दायरा जमीन से निकलता है, तो उसकी सूरत रफ्तार का क्या आलिम होगा। इसी बायस एक दिन सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आफताब का ज़वाल हो गया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब में पहले ला कहा, फिर नाम कहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या बात हुई? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जितनी देर में मैंने ला और फिर नाम कहा, आफताब ने 500 बरस की राह का फासला तय कर लिया था। एक और सितारा आसमान पर जिसकी जिसामत जमीन से 100 गुना है और बुलंदी के सबब से बहुत ही छोटा नजर आता है। जब एक सितारा का ये हाल है, तो तमाम आसमान का कयास करो कि किस कदर बड़ा होगा। और ऐसे बड़े आसमान की शक्ल तेरी छोटी सी आंख में नजर आती है, ताकि तुम इससे हक ताला की अजमत और कुदरत को पहचान सको। बस हर एक सितारा में एक हिकमत है और इसके सिवा सैर, रजू, इस्तकामत और तुलू व ग़ुरूब में बहुत सी हिकमतें हैं। आफताब की हिकमत तो सबसे ज्यादा आश्कार है कि इसके फलक को फलकुल बुरूज के साथ एक राब्ता बख्शा गया है, ताकि एक फसल में वो तुमसे नजदीक हो और एक फसल में दूर हो, ताकि हवा का हाल मुख्तलिफ हो, कभी तवील और कभी कोताह और कभी मोतदिल हो। इसी से शब व रोज में इख्तिलाफ होता है, कभी तवील और कभी कोताह। अगर ये तमाम उमूर लिखे जाएं तो बड़ी तवालत का मौजिब होगा। हक ताला ने जो कुछ उलूम इस थोड़ी सी उम्र में हमको अता किए हैं, अगर हम इसका बयान करें तो एक मुद्दत मजीद दरकार होगी और हमारा इल्म अंबिया और औलिया के इल्म की बनिस्बत बहुत ही मुख्तसिर है। उलमा और औलिया का इल्म तफसील खलकत के बाब में अंबिया के इल्म से कमतर है और अंबिया का इल्म मुकर्रम फरिश्तों के आगे थोड़ा सा है और इन सब की आगाही और वाकफियत इल्म इलाही के मुकाबला में इतनी कम है कि इस इल्म को इल्म कहना भी सजावार नहीं है। सुबहान अल्लाह, क्या शान है उस ज़ाते पाक की जो इसके बावसफ के बंदों को इल्म से बहरावर फरमाया और नादानी का दाग उन पर लगाया और फरमाया, और तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म अता किया गया है। ये एक नमूना था जो तफक्कुर के अतवार के बाब में बयान किया गया, ताकि तुम इसका जरिया अपनी गफलत का अंदाजा कर सको। लेकिन जब तुम किसी अमीर के घर जाते हो जो नक्शो नुगार और गज से आराइश किया गया हो, तो उसकी तारीफ किया करते हो और उसकी खूबी से दंग रह जाते हो, और खुदा के घर में तो तुम हमेशा बसते हो और उस पर ताज्जुब नहीं करते। ये आलम अजसाम खुदा ही का तो घर है
جس کا فرش زمین ہے اور آسمان اس کی چھت ہے، جبکہ یہ چھت بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ تو سب سے عجیب بات ہوئی، اس کا خزانہ پہاڑ ہے اور سمندر اس کا گنجینہ ہے، اور اس گھر کا سامان یا متاع خانہ یہ حیوانات اور نباتات ہیں۔ چاند اس گھر کا چراغ ہے اور آفتاب اس گھر کی مشعل ہے، ستارے اس کی قندیلیں ہیں، فرشتے اس کے مشعلچی ہیں، لیکن تم ایسے عجیب گھر کے عجائب سے بے خبر ہو۔ سبب اس کا یہ ہے کہ یہ گھر بہت ہی بڑا ہے اور تمہاری آنکھ چھوٹی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تمہاری مثال اس چیونٹی کی ہے جس کا بادشاہ کے محل میں ایک سوراخ ہے، وہ اپنے گھر، غذا اور اپنے ساتھیوں کے سوا کچھ خبر نہیں رکھتی۔ قصر شاہی کی رونق، غلاموں کی کثرت اور تخت شاہی کی زیب و زینت سے بالکل واقف نہیں۔ بس اگر تم چیونٹی کے درجہ پر قناعت کرنا چاہتے ہو تو کر لو، حالانکہ تم کو معرفت الہی کے گلستان کی سیر اور تماشا دیکھنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ بس باہر نکل کر آنکھ کھولو تاکہ عجائب صنعت تم کو نظر آئے اور تم متحیر و مدہوش ہو جاؤ۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔